آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ظلم، فتنے اور انسانیت کا گرتا ہوا ضمیر، یہ سب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ذکر 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس دور کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں؟ علامات قیامت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک علامات صغریٰ یعنی چھوٹی علامات، یہ وہ ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، اور دوسری علامات کبریٰ یعنی بڑی علامات جو ابھی پوری ہونی ہیں۔ ان علامات میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، یاجوج ماجوج کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دخان، دابۃ الارض یعنی زمین سے نکلنے والا ایک جانور جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور کعبۃ اللہ کا گرایا جانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے اور اس کے والد کا نام میرے والد کے مطابق ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام مدینہ میں پیدا ہوں گے، آپ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ تشریف لے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ ایک آدمی بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا، اس کے پاس مکہ کے کچھ لوگ آئیں گے، اسے زبردستی نکال کر رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نماز عشاء کے وقت ہوگا۔ جب آپ نماز عشاء سے فراغت پائیں گے تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد منبر پر رونق افروز ہوں گے اور بلند آواز سے خطبہ دیں گے، اے لوگو، تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ تم روز قیامت اللہ کے حضور پیش ہوگے۔ آپ خطبہ میں سنت کو زندہ کرنے اور بدعت کو مٹانے کی ترغیب دلائیں گے۔ شہدائے بدر کی گنتی اور جالوت کے لشکر کے مطابق جنہوں نے دریا کو عبور کیا تھا، 313 افراد آپ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ دجال کا ظہور۔ حدیث پاک ہے کہ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 30 سال تک دجال کے باپ کے ہاں کوئی بچہ نہ ہوگا، پھر اس کے ہاں ایک کانا بچہ پیدا ہوگا جس کا نفع کم اور نقصان سب سے زیادہ ہوگا۔ اس کی آنکھ تو سوئے گی مگر دل نہ سوئے گا۔ دور سے دیکھنے پر عظیم الجثہ آدمی نظر آئے گا، رنگ گندمی اور سرخ ہوگا، اس کے رخسار لال اور سر اژدہے کی مانند ہوگا، وہ شیطان کی شکل کا ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا۔ اس لفظ کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن پڑھ لے گا۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جو چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے، اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ دجال سے زیادہ فتنہ دنیا میں کسی نے نہیں پھیلایا۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا۔ علامات قیامت کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر لازماً آئے گا، کیونکہ خود قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی علیہ السلام اور دجال کے ظہور کے بعد اس وقت ہوگا جب دجال زمین پر ہر طرف تباہی و بربادی اور فساد برپا کر چکا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نزول کے فوراً بعد دجال کو قتل کر کے زمین کو اس کے شر سے پاک کر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
اسی طرح ایک اور روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم دمشق کی مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ آپ علیہ السلام آسمانوں سے اس طرح اتریں گے کہ ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں 2 فرشتوں کے پروں پر ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن فجر کے وقت نازل ہوں گے، اس دن وہ فجر کے بعد دجال اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ دجال ان کو دیکھتے ہی دم دبا کر بھاگ جائے گا۔ اس طرح اس کی ساری شیطانی و مادی طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ قیامت کی چوتھی بڑی اور اہم علامت ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام جس سے عربوں کی نسل چلی، حام جس سے حبشیوں کی نسل چلی، اور یافس جس سے ترکوں کی نسل چلی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کے 10 حصے کیے، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں، باقی 1 حصے میں ساری دنیا کے لوگ ہیں۔ یہ 2 بڑے وحشی قبیلوں کے نام ہیں جو کہ تعداد میں دنیا سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ انہیں ذوالقرنین نے ایک دیوار بنوا کر قید کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں یاجوج ماجوج جو کہ سب سے عظیم فتنہ ہے، اس کا متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ سورہ کہف میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے تو ان کا سردار انہیں حکم دیتا ہے کہ واپس چلے آؤ، کل اسے کھود کر گرا دینا۔ لیکن جب وہ اگلے روز آتے تو اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط پاتے۔ آخر کار جب ان کا وقت پورا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں پر ان کا نکلنا منظور ہوگا تو یہ دیوار کھودتے کھودتے چھلکے جیسا کر دیں گے۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوگا تو ان کا سردار کہے گا، اب واپس چلو، کل انشاءاللہ اسے مسمار کر دیں گے۔ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ اگلے دن دیوار کو جوں کا توں پائیں گے جیسے کہ چھوڑ کر گئے تھے، چنانچہ وہ اسے گرا کر لوگوں پر حملہ کر دیں گے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ 5ویں بڑی علامت ہوگی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، جو مومنوں کو نظر آئے گی۔ 10ویں ذوالحجہ کے بعد ایک رات نہایت لمبی ہو جائے گی، یہاں تک کہ بچے سو سو کر تھک جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، جانور شور مچائیں گے۔ سورج کا الٹا طلوع صرف 1 دن کا ہوگا، اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر سورج اپنے معمول کی طرف لوٹ آئے گا اور قیامت تک مشرق سے نکلتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو لوگ اسے دیکھ کر سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت کسی ایسے شخص کو ایمان لانے کا فائدہ نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ قرآن پاک میں مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کے بارے میں یوں ارشاد ہے، جس دن تمہارے رب کی ایک نشانی آئے گی، کسی جان کو ایمان لانے کا فائدہ نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مغرب سے سورج طلوع ہونے والی رات لمبی ہوگی، یہاں تک کہ وہ 2 راتوں کے برابر ہوگی۔